थे इनिशियली क्रैश नहीं किए थे, लेकिन प्रीएम्प्टिव वॉर का एलिमेंट क्या है कि कई दफा आपको जंग पहले लड़ना पड़ती है, इससे पहले कि द एनिमी अटैक्स यू हैव टू अटैक द एनिमी। आप देख सकते हैं कि ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर ऑल द नो वॉर हैपेंड, बट होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम may have averted an invasion by the Byzantine Empire at that time। ये क्या थी? प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी थी। और वॉर प्रिपेयर्डनेस के मतलब आप कुरान मजीद की उस आयत का मैं आपको मफहूम बता सकता हूँ, आप वो लिख सकते हैं कि अपने घोड़ों को तैयार रखें। अब आजकल के दौर में हमने घोड़े तैयार नहीं रखने, हमने अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को बूस्ट करना है ताकि हम लोग जो है जंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। सो हमने देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर मैं रिकैप्चर करूँ तो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा है और हमने एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी देखा है कि किस तरीके से कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई किया गया था। आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं इन योर आंसर। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट आंसर एज फार एज द इस्लामिक स्टडीज पेपर वाज कंसर्न्ड। अब हम आ जाते हैं सेकंड एलिमेंट पे, आ जाते हैं व्हिच इज बैटल ऑफ ओहद। Sorry, the second element is prophet, holy prophet sallallahu alaihi wasallam as a prophet of peace or as a prophet, as a diplomat। मैंने आपको बताया था कि इनके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, कि ऑलमोस्ट सेम थिंग्स आप इधर भी लिखेंगे उधर भी लिखेंगे, क्योंकि डिप्लोमेट का असल काम क्या होता है? अमूमन डिप्लोमेसी जो है पीस के लिए होती है। सो अगर आप पीस को बरकरार रखना चाहते हैं तो आप डिप्लोमेटिक चैनल को यूटिलाइज करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी आउटलाइन दे देता हूँ कि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ डिप्लोमेट के मतलब, सो दैट यू हैव अ बेटर आइडिया कि व्हाट एम आई गोइंग टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट इज होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लेटर्स लिखे थे नॉन मुस्लिम रूलर्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये जनरल डायरेक्शन सेट करें कि इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन जस्ट फॉर द पीपल ऑफ अरेबिया, इट इज अ रिलीजन फॉर ऑल ऑफ मैनकाइंड। जो नोन वर्ड था, मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर लिखा टू पर्शियन किंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर लिखा to the Heraclius, who was the Caesar of Rome या Caesar of Byzantine Empire। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर लिखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर लिखा इजिप्शियन जो गवर्नर था, रोमन गवर्नर था उसको। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के गवर्नर को लेटर लिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने नोन वर्ल्ड के लोग थे, एबेसिनिया जो कि आप समझ सकते हैं कि जो कि साइड है अरेबियन पेनिनसुला की वेस्टर्न साइड है, और जो कि साइड बन जाएगी ईस्टर्न साइड बन जाएगी नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो जो पैरेलल लोग रहते थे वहाँ पे, जहाँ पे आप सकते हैं हबशा, जहाँ पे मुसलमान हिजरत भी करके गए थे, उधर के लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर लिखा। मॉडर्न डे इथोपिया शायद आप उसको कह सकते हैं, उनके लिए लेटर लिखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और नजाशी का तो कहते हैं कि वो मुस्लिम भी हो गए। सो ये एक डिप्लोमेट का काम क्या होता है कि आप लोगों से रब्ता कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के अंदर मैसेज ऑफ इस्लाम को स्प्रेड करने की कोशिश की। आप और देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मैं मज़ीद आपको करूँ बातें बताऊँ, और दूसरे होते हैं एग्रीमेंट्स होते हैं। कोई भी डिप्लोमेट या फॉरेन सर्विस के पाकिस्तान के लोगों का भी काम देखेंगे, वो किसी न किसी ऐसे मिशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे जो कि कोई नए एग्रीमेंट्स कर सके। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्रीमेंट्स भी देख सकते हैं। हमने जिस तरह चार्टर ऑफ मदीना को देखा, हमने पैक्ट ऑफ हुदैबिया को देखा। पैक्ट ऑफ हुदैबिया वाज बिटवीन टू डिफरेंट एंटागोनिस्टिक फोर्सेस। अब वो जो पैक्ट ऑफ हुदैबिया है, दैट इज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इस्लाम। ताकि इसको अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी विक्ट्री के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं, विक्ट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आपने वॉर स्ट्रेटेजी में एम्प्लॉय करके अपने दुश्मनों को हराना है या उनको अपने फोल्ड के अंदर लेके आना है, आप दूसरी स्ट्रेटेजीज को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव आप इसको कह सकते हैं, पीस ऑफ हुदैबिया का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलायंस एग्रीमेंट्स थे। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैत अक़बा था, बैत अक़बा या अलीजेंस ऑफ अक़बा था, व्हिच वाज विद द पीपल ऑफ मदीना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मदीना के अंदर आके शिफ्ट हो गए थे। फिर लेट्स गो इनटू अ लिटिल डिटेल हम इनकी पढ़ने के लिए जो भी मैंने आपसे बातें की हैं। एक तो है जो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लेटर सेंड बाय द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लेटर सेंड किए थे वो बाइजेंटीन एम्पायर को, किंग ऑफ इथियोपिया को, गवर्नर ऑफ बहरीन को, मकूकस ऑफ इजिप्ट यानी कि जो उनका गवर्नर था, और खुसरोस ऑफ पर्शिया। खुसरोस जो थे दे वर द किंग्स ऑफ द पर्शिया। आपको मैं एक फॉर्मेट जो है लेटर का देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि उन लेटर्स के अंदर लिखा हुआ क्या होता था। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, from Muhammad, the messenger of Allah, to Khusros, the emperor of Persia. Peace be upon those who follow the true guidance and believe in Allah and His messenger, and bear witness that there is no God except Allah, with no partner or associate, and that Muhammad is His slave and messenger. I invite you to call of Allah, for I am the last messenger of Allah to mankind, so that I may give warning to him
who is living and that the word سے مراد یہاں پہ میسج آف اسلام ہے, may be established against the disbelievers. Become Muslims. اب یہ والی ان چیزوں پہ اب غور کریں جو میں آخری 2 لائنز بولنے لگا ہوں. Become Muslims and you will be safe, and if you refuse the sin of مجائز, مجائی کہتے ہیں ان کو جو کہ پرشنس سے ان کے لیے, will be upon you. Become Muslims and you will be safe. یعنی کہ آپ کو سیفٹی کی گارنٹی دی جا رہی ہے اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں. اینڈ اف یو ریفیوز, تو آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا وہ جو ایک اورینٹلسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اٹس اسلام واز اسپریڈ بائی فورس کہ یو ول بی آل کلڈ. یہ دوسری سینس میں بات کی جا رہی ہے, آپ کی ورلڈلی سینس میں بات نہیں کی جا رہی, آپ کی ہیئر آفٹر کی سینس میں بات کی جا رہی ہے کہ بیکم مسلم اینڈ یو ول بی سیف. یہاں پہ آئی وڈ سے کہ سیف فرام دی فائر ہے آف ہیل. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو جو سن ہے that would be upon the leaders, تو اور will be upon you. اب یہ جو لیڈر کو خط لکھا جا رہا ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر گناہ ہوگا اگر آپ کے لوگ مسلمان اسلام کو فالو نہیں کرتے. تو that would just show you کہ how much leader is responsible for the benefit. How would you say عام لوگ جو ہوتے ہیں جو پاپولیشنز ہے they would follow the leaders. اور اسلام میں کس طرح یہ کانسیپٹ ہے. اب اس لیٹر کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس لیٹر کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ خسروز was on a victorious path at that time. He was in a path to be the ruler who would actually defeat Eastern Roman Empire. اور اس نے نہ صرف کہ ان کی کافی ہولڈنگز کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, کانسٹینٹینوپل which was the capital of Byzantine Empire, it was under siege by Khosrows. تو اس نے اس بات کو لیٹر کو ماننے سے انکار کر دیا, بلکہ اس نے یہ کہا کہ اس کا جو گورنر تھا یمن کے اندر, اس گورنر کو کہا کہ تم جاؤ اور دیکھو کہ who is the one who has written his name before mine. یعنی کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ لیٹر دیکھیں تو it starts from Muhammad the messenger of Allah to Khosrows the emperor of Persia. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام پہلے لکھا ہے اور جو پرشین امپرر ہے اس کا نام بعد میں لکھا ہے. یہ بات اس کو اتنی بری لگی کہ اس نے لیٹر کو پھاڑ دیا اور کیا کیا کہ اپنے گورنر کو بھیجا کہ اس کو انسلیو کر کے اس بندے کو لے کے آیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یمن کا گورنر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کل آئیں. اگلے دن وہ آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کل آئیں. اور اس طرح few days later holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم tells him کہ your king is dead. اور اس کے لیے ایک پیٹریسائڈ انگریزی میں لفظ استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ he was killed by his own son. تو that was the thing کہ holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے predict کیا کہ اس کی جو امپائر ہے that would be broken, جس طریقے سے اس نے میرا جو ہے خط کو چیڑا اور پھاڑا ہے. اور that actually happened later on. ان کے آپس میں جو ہے گھر کے لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ پرشین امپائر کی ہسٹری تو پتہ ہے, in a few years, in a couple of decades, تمام پرشین امپائر is occupied by the Muslim forces. Second most important جو آدمی تھا that was the ruler of the Byzantine Empire. اب دیکھیں کہ اب ان کو common elements ملیں گے آپ کو ہر لیٹر کے اندر. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, from Muhammad, the messenger of Allah, to Heraclius, the ruler of the Romans. Peace be upon those who follow true guidance. I invite you to call of Islam. Become Muslim and you will be safe. You will be safe and Allah will give you a two-fold reward. یعنی کہ لیڈرز کے لیے 2 طرح کا ریوارڈ ہے. But if you turn away, the sins of the Byzantine population will be upon you. سیم لفظ ہیں, یعنی کہ جو اینڈنگ ہے ہر لیٹر کی وہ سیم ہے, اسٹارٹنگ بھی سیم ہے, اینڈنگ بھی سیم ہے. اب یہاں پہ جن کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کرسچنس کو خصوصی طور پہ, جو 2-3 کرسچن لیڈرز کو لیٹرز بھیجے گئے تھے, ان میں کہا گیا تھا کہ آپ کامن چیزوں کی طرف ہمارے پاس ہیں. What do I mean by the common things? کامن تھنگ سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں اور کرسچنز they both are believers of the God of Abraham. تو جو کامن چیزیں ان کی طرف انوائٹ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جو لیڈر ہے اس کے اوپر ہوگا کہ اگر لیڈر اسلام کو فالو نہیں کرتا تو اس کی جو فالوورز ہیں ان کا گناہ بھی اس لیڈر کے سر ہوگا. ایک تو یہ بات ہو گئی. آپ لوگوں نے یہ دیکھا اسی طریقے سے اور بھی ڈفرینٹ لیٹرز جو ہیں, میں نے صرف آپ کو 2 جو ہے سمپل لیٹرز دیے ہیں. ان میں سے جو بائزنٹین رولر تھا, he invited Heraclius actually invited Abu Sufyan who was at that particular moment in the presence of the king. انہوں نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کیا یہ نبی جھوٹا ہے. He said no, he is not a liar. انہوں نے کہا کہ کیا یہ لوگ آپ سے جنگ میں جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں. تو at that time there were only 2 battles which were fought between Muslims and the Quraysh. تو وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں, کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اس کے فالوورز کون ہیں, تو he said کہ the downtrodden, جو نیچے والے طبقے کے, پسے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں, they are the followers. انہوں نے کہا کہ ایک اور کوشچن پوچھا جو کہ بائزنٹین رولر تھا, کہ
کہ کیا ان کے خاندان میں سے پہلے کبھی کسی نے پروفٹہڈ کا جو ہے کلیم کیا یا نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں کیا. تو ہی واز ویری مچ امپریسڈ بائی لسننگ ٹو آل آف دس. At one time, people thought that he may even become a Muslim, but under the immense pressure from his advisors and the Christian nobility and the elite of that time, he refused to become a Muslim. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امپیکٹ ہوا آن دا بائزنٹین امپائر. اس کے علاوہ جو ایتھوپین لیڈر تھے, جو نجاشی جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں, ایون اٹ از بلیو دیٹ ہی بیکیم اے مسلم ایز ویل. اور ان کی تو غائبانہ نماز جنازہ جو تھی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی تھی. He sent a gift of a woman اور باقی چیزوں میں سے to Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ماریا نام تھا ان کا. The woman later on married Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے, he was born out of that woman. یہ چیز ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ لیٹرز صلی اللہ علیہ وسلم کے سینڈ کیے گئے تھے. ڈپلومیٹ آپ نے یہ دیکھنا کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ کے اوپر. جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایز اے ڈپلومیٹ ایک بہت اہم کام ہوتا ہے کہ آپ نے ایگریمنٹس کرنے ہوتے ہیں. وہ کس طرح ہوا تھا ٹریٹی آف حدیبیہ کو؟ آپ اس طریقے سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر 4 مین چیزیں سائن ہوئی تھیں, 4 کلازز تھیں جو کہ آپ لوگوں نے آپ کو خصوصی طور پہ پتہ ہونا چاہیے. ان میں سے ایک کلاس یہ تھی کہ نو وار پیکٹ ہے, دیٹ از کہ دیر وڈ بی نو فائٹنگ فار نیکسٹ 10 years. سیکنڈ ون واز کہ مسلمانوں کی سوورین ایکوالٹی کو, یا اسٹیٹ آف مدینہ کی سوورین ایکوالٹی کو as well was accepted by Quraysh. تو انہوں نے کہا کہ any tribe would be able to join allegiance with Muslims just as it is allowed to do so with the Quraysh. ان دو کے علاوہ بھی کچھ clauses تھیں. ایک تو یہ تھا کہ کوئی بھی جو جنگ ہوتی ہے, کوئی بھی جو agreement ہے یا pact ہوتا ہے, it's a win-win situation. It's not a win-lose situation یا zero sum game نہیں ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ ون ون سچویشن تھی. یہ مسلمس وڈ ریٹرن ٹو مدینہ دیٹ ایئر. اب یہ مسلمانوں کے لیے وکٹری کیسے تھی کہ مسلمس ور الاؤڈ ٹو کم بیک فار پلگرمیج نیکسٹ ایئر. تو مسلمانوں کی وکٹری یا ون یہ سچویشن یہ تھی. اور قریش کی وکٹری یا ان کی ون کیا تھا؟ ان کا یہ تھا کہ مسلمس ڈڈ ناٹ گو اینڈ پرفارم عمرہ ایک قسم کا. مسلمس وینٹ بیک, اور یہ ان کی وکٹری تھی. سو جب آپ ایگریمنٹ کرنے جاتے ہیں تو دیر از آلویز اے گیو اینڈ ٹیک سچویشن. اور مسلمانوں بھی نے بھی دیکھیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ گیو اینڈ ٹیک سچویشن ہوئی. مسلمان چلے گئے واپس, کفار اگلے سال آ کے. اور ایک جو سب سے کنٹروورشل کلاس تھی اس ایگریمنٹ کی وہ یہ تھی کہ اگر قریش if a Quraishi man actually from Makkah would join the Muslims without permission from his guardian, he would be sent back to Makkah. ٹھیک ہے کہ اگر قریش کا کوئی آدمی جو ہے مکہ سے مسلم ہو جاتا ہے اینڈ ہی گوز ٹو مدینہ وداؤٹ دا پرمیشن آف ہز ولیز اینڈ گارڈینس, مسلمان اس کو واپس بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک رینیگیٹس کا بہت زیادہ قریش کے اندر کانسیپٹ یہ تھا کہ قریش کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے, یوز ٹو گو بیک ٹو مکہ. ایون آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے مہاجرین تھے دے ور ایکچولی رینیگیٹس ان دی سینس آف قریش, کہ دے ور آل دی سنز اینڈ ڈاٹرز, بردرز اینڈ سسٹرز آف دا قریشینز, اینڈ لیٹر آن دے ایکسیپٹڈ اسلام اینڈ دے وینٹ ٹو مکہ, دے وینٹ ٹو مدینہ. تو انہوں نے یہ چیز سے بچنے کے لیے اپنے سے بچنے کے لیے کہا کہ آپ نہیں کریں گے. لیکن جو مسلمان ہیں, however, ایک مسلم جو ہے he again becomes, he reverts back to jahiliyyah's ways and he becomes an infidel and he goes back to Makkah, he would not be sent back. So بظاہر this clause was considered as a victory, it was hailed as a victory by the Quraysh. اور جو انیشل مسلمانوں کا ریئیکشن تھا that was also like this کہ مسلمان they are on a victorious path twice in Badr, Uhud and Ahzab. Quraysh have tried to defeat Muslims, but they have always failed in their prime objective. Then why are Muslims accepting such a condition? تو حضرت عمر فاروق وغیرہ بھی اس بات پہ کافی پریشان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی, اور اس آیت کے اندر انہوں نے اس کو فتح مبین قرار دیا, clear victory, which the people were not able to comprehend at that time, but Allah knew. اور اس کو قرآن میں فتح مبین یا کلیئر وکٹری کہا گیا. اس کا جو ہم دیکھتے ہیں امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ چیز سوورین ایکوالٹی ہے, نو وار پیکٹ ہے, الائنسز مسلمانوں نے بنائے ڈفرینٹ ٹرائب کے ساتھ. اور اس کے بعد ہم ایک اور جو پڑھیں گے نیکسٹ لاجیکل چیز پڑھیں گے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے اسلام پیس کے تھرو پھیلا تھا. اور اس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جیوز مسلمان جو تھے دوسرے فرنٹس اوپن کر سکتے تھے وار کے, خیبر کا, بنو حوازن کا, یہ والے فرنٹ اوپن کے. اور قریش کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جب مسلمانوں کا انٹریکشن ہونا شروع ہوا تو وننگ دا ہارٹس آف قریش کا فیس شروع ہو جاتا ہے, مؤلفات قلوبہم کا فیس شروع ہو جاتا ہے.
اور جو قریش کے ڈفرنٹ لوگ ہیں وہ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مثلا خالد بن ولید, آئی ہیو ٹیکن دیٹ نیم ارلیئر ایز ویل. خالد بن ولید جو ہے, ہی بیکمز اے مسلم, اینڈ دین یو آل نو کہ ہی واز ون آف دا گریٹسٹ جنرل اسلام ایور ہیڈ. Policy of unification of the Holy Arabia. Holy Prophet ﷺ now used to focus on, now had enough time to focus on other tribes and people as well besides Quraysh. میں آپ کو یہاں پہ انسیڈنٹ بتانا چاہوں گا. اس کے اندر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کا پریمبل ہے, اس کے اندر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے کہ جی فرام محمد سن آف عبداللہ. اب وہ لوگوں نے پہلے دیکھا تھا کہ جو لیٹرز ہیں ان کے اندر ہم نے کیا لکھا تھا, محمد از دا میسنجر. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو میسنجر یا رسول کہہ رہے تھے. جب مسلمان اس کلوز کو لکھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ, دے ریفیوزڈ, قریش ریفیوزڈ. دے آسکڈ کہ اگر ہم آپ کو پروفٹ مان لیتے ہیں then there is no point in fighting. Why are we fighting you? We are fighting you because we do not accept you as a prophet. مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کریں گے, ہم تو why should we کہتے ہیں put down our pens in writing something which we don't believe in. But for peace you have to do these things. یہ چیزیں آپ لوگوں نے بھی مد نظر رکھنی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ our people, our generation, they are even more stubborn اس لحاظ سے. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ for the purpose of peace he strikes down those words جو کہ پرانے لکھے ہوئے تھے. کیا تھی, محمد رسول اللہ لکھنے کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھتے ہیں. اینڈ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایکوالٹی کے پیٹرن پہ ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے, ان کی کنڈیشنز کو جو قریش کی تھیں ان کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے فار دی گریٹر پرپز آف پیس. اینڈ الٹیمیٹلی وی سی کہ اس کے بعد تو کوئی جنگ بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو فتح مبین ہے یہ کس طریقے سے کہ آپ کو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ان پیس اٹ از یور ڈیفیٹ, بٹ اٹ از ناٹ یور ڈیفیٹ, اٹ از ایکچولی یور وکٹری. Or later on, without any warfare, Muslims were able to launch a victorious offensive against Quraysh. اور occupation of Makkah کا بھی وہ جگہ بن جاتی ہے. اب اس کو occupation of Makkah کہیں, اس کو آپ بے شک conquest of Makkah کہیں, یا winning of the hearts of Makkah کہیں. These are the words that ٹریٹی آف حدیبیہ کو ہم نے پڑھا. ٹریٹی آف حدیبیہ کو ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ایک ایز اے ڈپلومیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا کارنامہ ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایز اے ڈپلومیٹ آپ کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, کس طریقے سے ایک ون ون سچویشن کریٹ کرنا پڑتی ہے, اور یہ چیز ہم نے دیکھی. اب میں آپ کو ایک لاسٹ چیز بتاؤں گا ایز اے ڈپلومیٹ کیا ہوگی, وہ ہوگی ایئرز آف ڈیپوٹیشن. کہتے ہیں جو 9th and 10th ہجری تھے, یہ پیس کے لیے بھی کس طرح ضروری ہے, ایز اے ڈپلومیٹ کس طرح ضروری ہے کہ جتنے ایکچولی موسٹ آف دی عرب ٹرائبس ور ویٹنگ کہ کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے. year of deportation 9th and 10th ہجری جو ہیں, actually it was decided that the Muslims are going to be the victorious force throughout the Arabian Peninsula. So what happened was resistance that only came from Quraysh or the northern Arabian tribes. Why the northern Arabian tribes? The reason being that they were supported by, ان کے پیچھے ایک سپورٹ تھی, بیکنگ تھی. Other tribes of Arabia lacked that kind of sophisticated effort because ان کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں تھی, ڈیٹا تھا. So almost all of them submitted to Islam. Most probably جو سینٹرل عربین لوگ تھے, صدرن عربیہ کے لوگ تھے, they all جو ہے submitted to Islam peacefully. اور ان 2 سالوں کو جب ان کے وفد آ رہے تھے, وہ بڑی فیمس آیت بھی ہے, فوج در فوج, لیکن اسلام کے اندر فوج در فوج جو ہے لوگوں کا داخلہ ہونا شروع ہو گیا. Around it is believed that 70 delegations of the people visited Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in Medina, اور these tribes straight forward accepted Islam. اب جب بھی کوئی ٹرائب اسلام میں ایکسیپٹ کر لیتا تھا اس کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ 2-3 لوگوں کو بھیجتے تھے. ایک ان کے ساتھ ایک ٹیچر بھیجتے تھے جو ان کے بیسک اسلامک پرنسپلس اور انجنکشنس کو ایکسپلین کرتا تھا. ایک زکوٰۃ کلیکٹر بھیجتے تھے جو کسی بھی سینٹرل اتھارٹی کے لیے, اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس اے کنڈیشن آف انارکی ان عربین پیننسلا. دیر واز نو سینٹرل اتھارٹی. جب مدینہ کے اندر ایک سینٹرل اتھارٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے, تو کوئی بھی سینٹرل اتھارٹی ہوگی تو ٹیکسیشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وہاں کے لیے. تو ٹیکسیشن کے پرپسز کے لیے ایک زکوٰۃ کلیکٹر یا پھر ایک ٹیکس کلیکٹر جو ہے بھیجا جاتا تھا. تو 2 people were necessary. عموماً یہ تھا کہ جو ان کی گورنرشپ تھی دیٹ واز لیفٹ ود دا پیپل, کہ وہ خود اپنی مرضی سے اپنا لیڈر جس طرح پہلے کوئی بھی ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے تھے. بٹ ایٹ سم ٹائمس اینڈ ان سم پلیسز ہولی پروفیٹ ڈڈ سینڈ گورنرز to those places as well. Otherwise it was left to the tribe on itself کہ وہ خود اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو ڈیسائیڈ کر سکے. جو مسلمان ایکسیپٹ کر لیتے تھے ان کو, اس کے علاوہ جو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ ان کو پیسے اور چیزیں بھی فراہم کی جاتی ہیں ان کے دل جو ہے اسلام کی طرف مائل ہو سکیں. اور یہ وہ والی جگہ ہے
ठीक है, कोई मुस्लिम आर्मी यमन को नहीं की, बहरीन को, ओमान को, बिकॉज मुस्लिम्स डिफेंसिव वॉरफेयर के ऊपर बिलीव करते थे, दे वर नॉट ऑफेंसिव वॉरियर्स। तो इन सब के लोगों ने अपने डेपुटेशन खुद इस्लाम को एक्सेप्ट किया। और आप देखेंगे इनके एक्सेप्ट करने से क्या पता लगता है हमें कि किस तरीके से इस्लाम वाज अ रिलीजन ऑफ पीस। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेट एज अ डिप्लोमेट जिन चीज़ों के ऊपर फोकस कर, उनके ऊपर आप ये देखेंगे कि एक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर हैं, सेकंड जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिर में आके जो शील्ड ऑफ डेपुटेशन है, पैक्ट ऑफ हुदैबिया है, और चार्टर ऑफ मदीना को भी हम देख लेते हैं। अब यही सब चीज़ें अगर मैंने आपसे कहना होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ पीस मेकर आप करें, तो पीस मेकर्स के लिए भी सब चीज़ें यही थी। अब अगर हम पीस मेकर के लिए भी आए या फिर आप आए इनके लिए एज अ डिप्लोमेट, तो हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चार्टर ऑफ मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के अंदर आते हैं तो मदीना के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो मुसलमान हो चुके हैं फ्रॉम द ट्राइब्स ऑफ औस एंड खजरज, उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक माहिदा होता है, एग्रीमेंट होता है। डेट एग्रीमेंट इज जस्ट बिटवीन द मुस्लिम्स। इसको मुखात मदीना कहते हैं या ब्रदरहुड। मुखात अखुवत का लफ्ज़ शायद आप लोगों ने उर्दू में सुना हो। ब्रदरहुड एग्रीमेंट होता है बिटवीन मुस्लिम्स। दोज आर द मुस्लिम्स जो कि मुहाजिर या इमिग्रेंट्स हैं, वो कमिंग फ्रॉम मक्का, एंड द मुस्लिम्स who are the inhabitants, native inhabitants of the land या मदीना, which are ansar are the helpers। और इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है between the Muslims, it is known as मौखाती मदीना और ब्रदरहुड एग्रीमेंट। दूसरी साइड पे एक ब्रॉडर एग्रीमेंट है between all the peoples who were living in मदीना at that time। वो एग्रीमेंट चार्टर ऑफ मदीना या मिसाक मदीना कहलाता है। वो किन के बीच में है? द मुस्लिम्स who are coming from मक्का, द मुहाजिरीन, the Muslims who are already living in मदीना, अंसार या जो उनके नेटिव पॉपुलेशन थी, फिर जो ज्यूज हैं उनके साथ, या फिर उनके इन ट्राइब्स के आगे पीछे जो ट्राइब्स थे सिटी ऑफ मदीना के आगे पीछे कुछ थोड़े बहुत, उनके साथ जो कि एक एग्रीमेंट के अंदर आ रहे हैं। सो ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं मुस्लिम स्टेट का हुआ। अगेन आप लोग देखेंगे कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम जीनोफोबिक होती गई है। जीनोफोबिया ये है कि जो फॉरेनर्स हैं उनसे नफरत इस तरह करते हुए। अब देखेंगे मुसलमानों का ये एग्रीमेंट है, that is not just between the Muslims, that is between the Muslims and non-Muslims like Jews and pagans। और hypocrites भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जिनको हम इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर मुनाफिकीन कहते हैं। they were also part of this agreement। so हमने देखा कि किस तरीके से this is an agreement which between Jews, pagans, Muslims, hypocrites, और सब लोगों को equal rights दिए जा रहे हैं, सब लोगों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉमन सिटीजनशिप दी जा रही है उनको, और उनको कहा जा रहा है कि आप लोग जो है एक स्टेट का हिस्सा बने। तो अगर आप मॉडर्न पाकिस्तान की कायद आज़म की तकरीर देखना चाहेंगे, आप उसको यहाँ पे कोट कर सकते हैं, you're free to go to your temples, you're free to go to your mosques। तो आप देखेंगे कि that is not goes against the Islamic injunction and Islamic principles that are actually the true Islam that कायद आज़म also wanted to implement here, जिसके अंदर आपकी जो नॉन मुस्लिम सिटीजन्स हैं उनको भी इक्वल राइट दिए के अंदर। अब अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा इस लेक्चर से हट के आई वुड लाइक टू ड्वेल ऑन दिस थिंग कि पाकिस्तान में जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो सलूक है इन द नेम ऑफ इस्लाम, दैट इज़ अ वर्स्ट क्राइम कि आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। दे आर इक्वल सिटीजन्स, ठीक है, दे शुड बी जो कि देता है। अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग जो सोशल टैबूज हैं और जो हमारी सोसाइटी है वो इंटॉलरेंट, the things which are definitely wrong, we should left these things to the state, and state should decide कि क्या करना है नहीं करना है इनके मुतालिक, and we should all be law abiding citizens in this regard। अब चार्टर ऑफ मदीना के ऊपर आ जाते हैं। चार्टर ऑफ मदीना के लिए मैं उसका प्रिम्बल बोलूँगा, फ्रॉम द अपोस्टल ऑफ गॉड फॉर दोज ऑफ कुरैश, inhabitants of Medina who accepted Islam and adopted faith, and those who were subservient to them in war and alliances। इसकी हम political clauses देखते हैं क्या है। रिपब्लिक एंड नेशन ऑफ मदीना को प्रोक्लेम किया गया। इसके अंदर पीस ऑफ द रिपब्लिक, इंटरनल पीस ऑफ द रिपब्लिक की बात हो रही है, और इसके अंदर सॉवरेनिटी है, और सुप्रीम सॉवरेनिटी किसको बिलोंग करती है? अल्लाह को। और उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है? प्रॉफिट, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। लेट्स लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इवन फॉर 1 सेकेंड आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी एक फिक्शन ऑफ लॉ क्रिएट की गई है, जिसके अंदर रियल सॉवरेनिटी किसको बिलोंग करती है?
اللہ اور اس کے رسول کی، اینڈ اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینس آن بہاف آف دا پیپل ہو ہیو الیکٹڈ دیم. سو ایک فکشن آف لا کریٹ کر کے ہم نے بھی سوورینٹی آف جو سپریم سوورینٹی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. سو ہماری جو پولیٹیکل فارم آف دا گورنمنٹ ہے اٹس سم وٹ ڈفرنٹ فرام دا ویسٹرن اسٹائل آف ڈیموکریسی، جہاں کے پاس سوورینٹی کس کے پاس بلانگ کرتی ہے؟ سوورینٹی بلانگ کرتی ہے پارلیمنٹ کے پیپل کے پاس. ہماری اصل سوورینٹی کس کے پہ بلانگ کرتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس. اور ہم صرف اس کی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے، اس کی لمیٹیشنز کے اندر یا اس کوالیفیکیشنز کے اندر رہتے ہوئے اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. سو کوالیفائڈ قسم کی، کوالیفائڈ کا مطلب ایک نہیں کہ آپ نے کوئی ایگزام کوالیفائی کر لے، کوالیفائی کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے لمٹ کرنا. سو ایک قسم کی کوالیفائڈ کانسیپٹ ہے جو ہمارے پاس سوورینٹی کا ہے، جو پارلیمنٹ کی سوورینٹی کا ہے. جن کے لیے ہماری جوڈیشری ایز دا گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن اسٹرائک ڈاؤن the injunctions of Quran and Sunnah, or which is اور پہلی بات ہے first of all our legislature cannot legislate anything which is repugnant to Quran and Sunnah. So اس طریقے سے پاکستان کے اندر بھی کام ہو رہا ہے. جسٹ گو اینڈ لک ایٹ آبجیکٹیو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد آپ پڑھ لیں تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. سیٹلمنٹ آف دا ڈسپیوٹس، یہ بھی جوڈیشری کا ایک کام آیا وہاں پہ. ڈیوٹی نان مسلمس کے لیے ڈیوٹیز کا کیا مطلب ہے؟ they were to defend the city of Medina against foreign invaders, foreign aggression. ہاں they were the equal citizens of the state. That means they had the equal responsibility in defense of the country as well. ہم اگلی چلتے ہیں سیوک کلازز کی طرف چلتے ہیں. سیوک کلازز تھیں کہ پیس اینڈ بلڈ منی جو دیت قانون ہے اس کے متعلق تھیں. ڈیوٹیز ریگارڈنگ ڈیٹ اینڈ کانٹریکٹ کیا تھیں؟ ڈیوٹیز آف دا بلیورز کو کہا گیا تھا مرڈر اور اس کی پنشمنٹ کیا ہے. رائٹ آف ریٹیلیشن اور سیلف ڈیفenس کے اندر آپ کیا کام کر سکتے ہیں. بریچ آف پیس اور ادر آفینسز اگر کوئی ہوں گے تو ان کے متعلق کیا ٹریٹمنٹ ہوگی. یہ سیوک کلازز تھیں جو کہ ہم اس کی دیکھتے ہیں چارٹر آف مدینہ کے. ریلیجس کلازز کے ہیں. اٹ واز اے ٹریٹی ود دا جیوز. اٹ واز اے برادرہڈ آف دا مسلمس. اور فریڈم آف ورشپ دی گئی تھی کہ جیوز اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتے تھے. مسلم نیور سیڈ بیکم مسلمس اور ریورسٹی. دیکھیں اب انیشلی میں آپ کو اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی اگر ایکسپلین کرنا چاہوں. مسلم ور انڈر دا اوپینین دیٹ جو جیوز ہیں they would accept Islam eventually. اب دیکھیں کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ کدھر ہے؟ فلسطین کی طرف یا بیت المقدس کی طرف ہے. مسلمان جو روزے رکھتے تھے انیشلی وہ تھے محرم کے روزے تھے which coincided with the Jews. کہ جو جیوز کے روزے رکھنے کی یا فاسٹنگ کی چیز تھی کہ جو جیوز کے روزے تھے ایک تو جینیسس ہے ان کی بک کا نام اور دوسری جس سے وہ نکلتے ہیں باہر ایگزوڈس. ہاں ایگزوڈس کے لیے اس کی یاد میں وہ اپنے روزے رکھتے تھے کہ کس طریقے سے وہ ایجپٹ سے باہر نکلے تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں سملیرٹیز بٹوین ایون دا ریلیجیس ٹریڈیشنس. اگر آپ کبھی جوش السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کو اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں, آئی مے بی جسٹ بچرنگ دا پروننسیشن بٹ اسٹل کافی چیزیں سملر ہیں. ایون جوش لینگویج ہیبریو از موسٹ کلوزسٹ ٹو عربک لینگویج بیکاز دے آر آل سیمیٹک لینگویجز. اس طریقے سے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کا خیال تھا کہ انیشلی جیوز they would accept Islam and they would become part of the Muslim brotherhood, جو ایک overall brotherhood تھی against the pagans, because pagans were as much as enemy of the Jewish people or the Jewish religion as they were of the Islamic religion. But unfortunately that did not happen. Later on مسلمان اب دیکھتے ہیں اب تک قبلہ چینج کر لیتے ہیں, مسلمان روزوں کو ڈفرینٹ فارم میں لے آتے ہیں اور ان کی جو کنورجنس ہے وہ کم ہوتی ہے اور ڈائیورجنس زیادہ ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کس طریقے سے انیشلی جو اسلامک کانسٹیٹیوشن تھا جو چارٹر مدینہ تھا انکارپوریٹ کرتا تھا ایون نان مسلم سٹیزنس کو بھی. بٹ لیٹر آن if they were expelled because of their crimes. It was not like کہ ان کو آتے ہی بغیر کسی ریزن کے بغیر کسی ٹرائل کے باہر جانے دیا گیا. It was because of their own wrongdoings that they were sent away from the lands of Arabia. اور فریڈم آف ورشپ تو ڈیفینیٹلی عربی میں ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین. اگر آپ نے عربی میں آیتیں یاد کرنی ہے تو اٹس ویری ایزی, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. لا مطلب کہتے ہیں نہیں کو, کوئی جبر نہیں ہے. there is no compulsion فی الدین in religion, there is no compulsion in the religion. لا not اکراہ کراہت آنا compulsion فی الدین, دین میں there is no compulsion. یہ اس طرح کر کے you can even memorize these ayats as well اگر آپ چاہتے ہیں تو. سو ہم نے پیس میکر کے لیے یہ دیکھا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمام جو ہم نے ڈپلومیٹ ایز اے ڈپلومیٹ پڑھا ہے وہ سب اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا پیس. سیکنڈلی ہم لوگوں نے یہ پڑھا ابھی کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایگریمنٹ تھا پیکٹ آف مدینہ یا چارٹر آف مدینہ. اس کے بعد ہم لوگ آگے آتے ہیں وہ ہے کانکسٹ آف مکہ. کانکسٹ آف مکہ کس طرح پیس کا تھا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آرچ انیمی کو ڈیفیٹ کر دیا,
वसल्लम के पास क्या ऑप्शन हो सकती थी? इफ ही वर लाइक any Mongol ruler, he would have erected a huge pillar of human skulls. He did not do so. उन्होंने क्या किया? उनके लिए जनरल एमनेस्टी को प्रोक्लेम किया. बहुत ही फेमस इस्लामिक राइटर हैं ओल्ड इस्लामिक हिस्ट्री के, तिबरी की मैं बात सुनाऊंगा, कोट करूंगा उनको. तिबरी कहता है, इट वाज डेस्टिन्ड for Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for the prophet of war, to demonstrate that even in the battlefield he had mercy. Just imagine, it was a battle. The conquest of Makkah was a battle. और तिबरी क्या कहता है? It was destined for Muhammad, the prophet of war, to demonstrate that even in the battlefield he was a prophet of mercy. कि उन्होंने किस तरीके से मर्सी को और रहम को जो है तरजीह दी. उन्होंने कुरैश से पूछा, do you know what punishment I am going to give you? They replied, thou art a noble brother and son of a noble brother. Or Prophet replied, no blame on you on this day, go, you are free. That was the response of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam let them go free. یہ چیز ہے جو کہ اسلام کا اصل جب ایز اے پیس میکر آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بڑے انیمی کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انیشیل ایئرس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے دے میڈ دیم اے لیونگ ہل. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو ہجرت کر کے جانا پڑی حبشہ کے اندر 2 دفعہ, which is in Africa, اور وہاں پہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی ایون مائگریٹ کرنا پڑا تو مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریفیوج کا پلیس سرچ کرنے کی کوشش کی ان طائف ایون. سو یہ سی کہ اتنے اس سب کے باوجود, اور اس کے بعد یہ نہیں کہ مسلمز اگر جا کے ایک اور سٹی کے اندر رہنا چلے گئے ہیں کہ وہاں پہ ان کو سکون سے امن سے رہنے دیں, وہ کس کے اوپر آگے آفینسو پہ آگے, اور ان کے اگریسو پوسچر سے مسلمانوں کے اوپر کئی دفعہ انہوں نے سٹی آف مدینہ کو اٹیک کیا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سکسیسفل آفینسو کے اوپر کیا کیا, ان سب کو جو ہے جنرل ایمنیسٹی کو پروکلیم کر دیا گیا. یہ چیز ہے جو کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی لوگوں سے ڈفرینٹ بناتی ہے فرام دی ادر جرنلس. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب اسی وار کے اندر دیکھیں جو سب سے بڑی وار پچھلے عرصے میں ہوئی ہے, لک ایٹ دیٹ وار, دیٹ واز سیکنڈ ورلڈ وار, سب سے زیادہ جہاں پہ جان گئی ہے. Let me give you examples of each and every one of those countries. Look at what occupied Russia. ٹھیک ہے, when they it was a genocide as far as the Jews was concerned. جو prisoners of war تھے, even جو اسٹالن کا بیٹا تھا, his son, he was a POW, prisoner of war تھے, and he was killed. اور آپ دیکھیں گے کہ رشینز نے کیا کیا, جو ان کی پرجز تھیں. رشینز نے جب دوبارہ ری کانکوسٹا کا اگر میں لفظ استعمال کرتے ہوں, ری کنکر کیا اپنی لینڈ کو, اور حتیٰ کہ وہ برلن تک پہنچ گئے, اس کے بعد ان کا کیا سلوک تھا. آپ امریکنز کو دیکھ لیں, دے ڈراپ 2 نیوکلیر بامبس. دس از وٹ وکٹرز ڈو. اور یہ میں آپ کو کوئی 300 سال پرانی 1000 سال پرانی ایگزامپلس نہیں دے رہا, یہ میں آپ کو 60 سال پرانی ایگزامپلس دے رہا ہوں, 70 سال پرانی ایگزامپل دے رہا ہوں. دا پیپل آر اسٹل الائیو. گو اینڈ لک ایٹ دا ٹرائلز, نیورنبرگ ٹرائلز جو کہ جرمن پرزنرز آف وارز کے لیے ہوئے تھے, یا پھر ٹوکیو ٹرائلز. یہ تو وہ ٹرائلز ہیں جو کہ ڈیفیٹڈ پارٹی کے لیے تھے, اینڈ نو بڈی ٹاکس اباؤٹ دا امیریکنس. خدا کا خوف کرو, they dropped the bombs, they dropped the nuclear bomb, they're the only country in the world to do so, and there's no blame on them. That is something which is beyond my understanding, that how come they are the good guys in this battle. There are, to be honest, there are no good guys in any battle. So jab war hota hai to crime to hota hai, it's a crime against peace and crime against humanity, and the allies were as guilty of those things as the Germans were, as the Japanese were. اب ہم نے یہ دیکھا کہ جی کانکویسٹ آف مکہ میں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرل ایمنیسٹی کو پروکلیم کیا. ہم نے اس کے علاوہ ہم نے ایک لاسٹ چیز پیس میکر بھی دیکھنا ہو, یا پھر اگر آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہو, تو اس لحاظ سے بھی اٹس اے ویری امپورٹنٹ پیس آف ڈاکومنٹ. کیونکہ عموماً جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو ڈائریکٹلی کوشچن بھی آ سکتا ہے لاسٹ سرمن کے اوپر یا خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر, یا پھر اس کو ہیومن رائٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر بھی دیکھ لیا جاتا ہے. اور اس وجہ سے, اور ایز اے پیس میکر بھی آپ پڑھے ہوں یا ایز اے ڈپلومیٹ پڑھے ہوں, تو آپ نے اس کو ضرور لکھنا ہے, مینشن کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر چند ایک چیزوں کا ذکر کیا تھا جو لاسٹ سرمن آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سینکٹیٹی آف پراپرٹی اینڈ لائف کا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر ایک دوسرے کی جان اور مال حرام ہے. سیکنڈلی آپ نے اس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے ریسزم کا, اینڈ آف ریسزم تھا. اینڈ آف ریسزم آپ دیکھیں گے کس طریقے سے آج تک جو ہے پلے کرتا ہے امریکن ہسٹری کو. امریکہ کے اندر سلیوری کی اور جو ان کی ایک ڈارک ہسٹری ہے,
अनफॉर्चुनेटली वो आज भी somehow it is true. अब अभी भी इसको ट्रम्प के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख सकते हैं. अभी ट्रम्प ने अभी अपनी रीसेंट डिबेट की है, उसके अंदर भी उन्होंने जो है अभी भी वाइट सुप्रीमेसी को इस तरह कंडेम नहीं किया. तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना था. आप सल्लल्लाहु ने उसको ने कहा कि नो ब्लैक हैज एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट, नॉर एनी वाइट हैज अ सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक पर्सन. इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु ने वहाँ पे जो लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिक्स है उसका ख़त्म कर दिया कि देयर इज़ नो सुपीरियरिटी ऑफ एन अरब ओवर अ नॉन अरब और अ नॉन अरब ओवर एन अरब. अरबी और अजमी का जो फ़र्क है, जो नेशनलिज्म की बेस पे या एथनिसिटी की बेस पे होता है, आप सल्लल्लाहु ने वो उस चीज़ को भी ख़त्म करने की कोशिश की. उसके अलावा फ्रंट आप सल्लल्लाहु ने सबसे पहले कहा कि जो मेरे हज़रत अब्बास हैं, उनके जो यूजरी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको. तो आप देखेंगे किस तरीके से मुसलमान तिजारत का जिक्र करते हैं और सूद को हराम करार देते हैं. अनफॉर्चुनेटली इफ यू लुक एट पाकिस्तान टुडे, एक चीज़ होती है डेट सर्विसिंग. डेट सर्विसिंग ये होती है जब कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट, जो असल अमाउंट है, जो लोन है, वो आपने वापस नहीं करना होता, बल्कि सूद या कर्जा या इंटरेस्ट वापस करना होता है. इसी तरीके से पाकिस्तान एज अ स्टेट जो है उसने भी डेट सर्विसिंग के लिए पाकिस्तान ने ईयर 3 ट्रिलियन रुपीस फॉर डेट सर्विसिंग. 3 ट्रिलियन का मतलब है हमारा जो टारगेट है कि हमारे जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा पाकिस्तान का, वो टोटल है 6.5 ट्रिलियन. 6.5 ट्रिलियन में से हम 3 ट्रिलियन दे देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, यानी कि आप असल अमाउंट वापस नहीं करें, आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करें. आप उसमें से 3 ट्रिलियन दे देते हैं जो प्रोविंसेस को दे देते हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट. तो 6.5 में से आपके पास कितना रह गया? आधा ट्रिलियन रह गया. आधा ट्रिलियन में से आप 1.2 ट्रिलियन दे देते हैं आर्मी को, दे देते हैं आर्मी से मुराद आर्म फोर्सेस को दे देते हैं. पीछे आपके पास -500 700 ट्रिलियन बिलियन रुपीस रह गए.